5 4 3 2 1. اب ذرا مشغول ان جہاں لازمی طور پر منصوب ہوتا ہے ذرا اس کی مثال دیکھتے ہیں. کلمات شرط جیسے ان وغیرہ کے بعد اور حروف تخصیص جیسے حلہ وغیرہ کے بعد. تو پہلی مثال ہے ان العلم حصلتہ نفعک. تو ان العلم حصلتہ، اگر آپ نے علم حاصل کر لیا، اگر آپ نے علم حاصل کر لیا تو وہ آپ کو نفعک، یہ جواب شرط ہے. اب ذرا اس جملے کی تحلیل کرتے ہیں. ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے. ان العلم، اور علم جو ہے وہ مشغول ان ہے، منصوب ہے. حصلتہ، اگر آپ نے تحصیل کر لیا، آپ نے حاصل کر لیا، اور یہ جواب شرط ہے. نفعک، یہ آپ کو فائدہ دے گا، یہ آپ کو فائدہ دے گا. تو یہاں پر العلم دیکھیے منصوب ہے اور یہ مشغول ان ہے. اب حرف تخصیص کے بعد کی مثال دیکھ لیجئے. پہلی مثال حرف شرط ان کے بعد کی تھی، اور اب دوسری مثال دیکھیے. حلّا ولدک تعلمہ، تو حلّا، تو ولدک، اپنے بچے کو، ولدک کے بجائے ولدک استعمال ہوا ہے. یہ مشغول ان ہے، منصوب ہے. تعلمہ، آپ اپنے بیٹے کو تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ تو یہاں ولدک کیا ہے؟ مشغول ان ہے. اور تعلمہ میں پہلے فعل ہے اور پھر فاعل ہے اور ضمیر منصوب ہے کہ وہاں تعلمہ ہو کی جو ضمیر ہے. اچھا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مشغول ان کا نصب بہتر ہوتا ہے، جب حروف نفی ما یا لا کے بعد واقع ہو، یا حروف استفہام آ اور حلہ کے بعد واقع ہو، نہیں کے بعد، عرض کے بعد، دعا اور طلب کے بعد. یہاں دو مثالیں دی جا رہی ہیں، ذرا دیکھ لیجئے اس کو. حل الرجلین تعرفہن، حل الرجلین تعرفہما، تو کیا آپ نے ان دو لوگوں کو پہچانا؟ سوال ہے نا، حرف استفہام ہے. حل الرجلین، تو رجلین یہ منصوب ہے رجلان کے، اور آگے دیکھیے ضمیر ہے، آنا ضروری ہے. تعرفہما، کیا آپ نے ان کو پہچانا؟ کیا آپ نے پہچانا ان دو لوگوں کو پہچانا؟ تو یہ الرجلین یہاں پر مشغول ان ہے. حرف نفی کے بعد دیکھیے آپ. ما زیدن لقیتہ، ما زیدن لقیتہ ولا عمرا رأیتہ، تو عمرا رأیتہ، تو نہ تو میں نے زید سے ملاقات کی اور نہ عمر کو دیکھا. تو زیدن یہاں مشغول ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن بہتر ہے اس کو منصوب بھی کر سکتے ہیں، مرفوع بھی کر سکتے ہیں، لیکن مناسب نہیں ہے. اچھا جی، اب ذرا وہ صورت دیکھ لیجئے کہ 11 صورتیں ایسی ہیں جس میں اسم مشغول ان مرفوع ہوتا ہے جب مشغول ان کلمات شرط، حروف تخصیص، حروف استفہام، حروف نفی اور لام ابتدا اور حروف مشبہ فعل اسم موصول اور کم خبریہ سے پہلے واقع ہو تو اس کو مرفوع کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح جملے کے آغاز میں اضاف جائیہ کے بعد اور واو حالیہ کے بعد اگر اس پہ مشغول ان آ جائے تو وہ مرفوع ہوگا. یہاں 3 مثالیں دی جا رہی ہیں. دیکھیے حرف شرط ان سے پہلے یہ استعمال ہوا ہے. العلم تو ان خدمتہ رفعک، اگر تو علم کی خدمت کرے گا
تو وہ تجھے بلندیاں اور رفعتیں عطا کرے گا۔ العلم یہاں پر مشغول عن یہ مرفوع ہے، العلم، اور ان خدمتہ، قدمتہ ہو جو ہے اگر تو اس کی خدمت، ہو کی ضمیر یہاں منصوب ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے کہ الذی سے پہلی مثال میں العلم ان قدمتہ، تو ان جو ہے حرف شرط تھا۔ اب یہاں الذی اس میں موصول سے پہلے یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، الوالد مرفوع ہے نا، الوالد الذی رأیتہ زکی، وہ لڑکا جس کو آپ نے دیکھا بہت زین ہے۔ الولد الذی رأیتہ زکی، الولد وہ لڑکا جسے آپ نے دیکھا، الولد الذی رأیتہ زکی، وہ لڑکا جس کو آپ نے دیکھا بہت زین ہے۔ تو یہاں الولد بھی مرفوع ہے اور مشغول ہے۔ اچھا، اب تیسری مثال دیکھیے، دخلت البیت فإذا الغلام، دخلت البیت فإذا الغلام یوبخہ ابی، تو جب میں گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لڑکے کو میرا باپ دھمکا رہا تھا، یوبخہ توبیخ کر رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا میرا باپ، یوبخہ ابی فاعل ہے میرا باپ۔ تو یہاں ایذا کیا ہے، یہ فجائیہ ہے، اچانک ناگہانی۔ تو دخلت البیت، میں اس گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، فإذا، دیکھیں ایذا فجائیہ ہے کہ الغلام یوبخہ ابی، لڑکے کو میرے والد صاحب ڈانٹ رہے تھے۔ اچھا، اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں رفع اور نصب دونوں جائز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے آپ کہ الکتب النافعۃ اقرأها دائما، الکتب النافعۃ اقرأها دائما، تو یہاں دیکھیے الکتب النافعۃ، تو یہ منصوب ہے الکتب النافعۃ، اور دوسری مثال میں الکتب النافعۃ، یعنی مفید کتابیں، قرأها دائما، میں تو دائماً ہمیشہ ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو یہاں اس پہ مشغول عن صفت اور موصوف پر مشتمل ہے، تو جب مشغول عن رفع پڑھا جائے تو دراصل جملے میں یہ مبتدا ہوتا ہے اور جملے کا بقیہ حصہ اس کی خبر، الکتب النافعہ مرفوع ہے۔ لیکن الکتب النافعہ تو پہلے آپ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ ان کو پڑھا جا رہا ہے، تو یہ مفعول کی صورت ہے، لیکن اقرأها دائما، ضمیر آ گئی ہے آگے کہ ہمیشہ میں ان کو پڑھتا ہوں۔ تو اب یہاں ان کی تحلیل دی گئی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، مشغول عن کی منصوب صورتیں، تو 7 صورتیں ایسی ہیں جب مشغول عن لازماً منصوب ہوتا ہے۔ پہلی مثال وہ ہو گئی کہ حرف شرط کے بعد آئے، جیسے ان العلم خدمتہ نفعک، اگر آپ علم کی خدمت کریں گے تو آپ کو وہ فائدہ دے گا، تو یہاں حرف شرط ان کے بعد مشغول عن العلم منصوب استعمال ہوا ہے، العلم۔ دوسری مثال دیکھیے کہ تخصیص کے بعد آیا ہے حل الشر تو تجنبہ، تو یہاں آپ دیکھیں گے تجنبتہ، حل الشر
یعنی کیا آپ شر سے اجتناب نہیں کریں گے، برائی سے اجتناب نہیں کریں گے؟ تو یہاں حلّا یہ حرف تحدید ہے، حرف تحدید ہے، ابھارنے کے لیے ہے، آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ہے۔ تجنبتہ، اچھا اسی طرح حرف استفہام کے بعد بھی یہ منصوب ہوتا ہے حل الخبر سمعتہ، حل الخبر سمعتہ، کہ کیا خبر، کیا آپ نے اسے سنا، خبر کیا آپ نے سنا؟ تو الخبر، دیکھیے حروف نفی کے بعد بھی یہ مشغول عن منصوب ہوتا ہے، جیسے مد درس ابغضہ، کوئی درس ایسا نہیں، مد درس ابغضہ، جس سے میں نفرت کروں، یعنی میں بڑے نشاط اور دلچسپی کے ساتھ ہر درس کو سنتا ہوں۔ اور نہیں کے بعد، یعنی نہیں کے بعد بھی آتا ہے، جیسے الشر لا تقربہ، لا تقربہ، تو الشر کو پہلے کیا گیا، یعنی اس کی برائی ہے، شر ہے، اس کے قریب نہ جائیں۔ اور عرض کے بعد بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے علی زیدن تکرمہ، کہ علی زیدن تکرمہ، کہ آپ زید کا اکرام نہیں کریں گے، عزت افزائی نہیں کریں گے۔ اور دعا اور طلب کے بعد بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے اللہم یسرہ امرنا، اللہم امرنا یسرہ، اے اللہ ہمارے احوال درست کر دے، ہمارے کام درست ہے، اللہم امرنا یسرہ۔ تو امرنا منصوب ہے، مشغول عن ہے، پہلے لایا گیا ہے۔ اچھا، ہم اب آپ کو یہاں کچھ ایسی صورتیں بتاتے ہیں جس میں مشغول عن مرفوع استعمال ہوا ہے، اور اس کی وہ 11 صورتیں ہیں۔ دیکھیے پہلی صورت الصدیق، الصدیق ان زرتہ یکرمک، الصدیق ان زرتہ یکرمک، کہ دوست اگر آپ اس سے ملاقات کریں گے تو وہ آپ کی عزت افزائی کرے گا۔ تو اس مثال میں مشغول عن الصدیق ہے، مرفوع ہے، اور حرف شرط ان سے پہلے آیا ہے۔ دیکھیے اب دوسری مثال دیکھ لیجئے، دوسری مثال ابو کا حل احترمتہ، تو یہاں حرف تحدید ہے، حل، ابو کا پہلے لایا گیا ہے کہ آپ کے والد، اور یہاں ابو مرفوع ہے، احترمتہ، آپ کے والد، کیا آپ نے ان کا احترام نہیں کیا؟ تیسری مثال دیکھیے العلم حل اتخنتہ، تو العلم، یہاں العلم سے مراد کیا ہے؟ سائنس ہے، العلم مرفوع ہے، اور یہاں حل حرف استفہام ہے اور اس سے پہلے آیا ہے، اس لیے مرفوع ہے، کیا آپ نے اس پر عبور حاصل کر لیا، یعنی سائنس پر۔ اور اگلی مثال دیکھیے حرف نفی کی، الدرس ما ابغضہ، درس تو اس سے میں تو نفرت نہیں کرتا، الدرس مرفوع ہے، ما سے پہلے آیا ہے۔ اور لام ابتدا سے پہلے بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے الاستاذ انا اکرمہ، تو یہاں دیکھیں لأنا اکرمہ، تو الاستاذ یعنی وہ استاد، لأنا اکرمہ، تو انا کے بعد اکرمہ آیا ہے یہاں، اور انا سے پہلے لام ابتدا ہے۔ مشبہ بھی فعل سے پہلے بھی آتا ہے، جیسے دیکھیے مشبہ فعل انی عاقبتہ، الکسلان انی
عاقبتہ، تو انی یقیناً کاہل کو میں نے سزا دی، تو میں نے کاہل کو سزا دی، تو عاقبتہ۔ اور اس میں موصول سے پہلے مشغول عن مرفوع آتا ہے، ذرا اس کی مثال دیکھ لیجئے۔ زید مرفوع ہے، الذی ضربتہ، زید جس کو میں نے مارا، وہی زید ہے۔ اور کبھی کم خبریہ سے پہلے آتا ہے، الفقیر کم آتیتہ، فقیر آپ نے اس کو بہت زیادہ دے دیا۔ یہ کم خبریہ ہے، استفہامیہ نہیں ہے، خبریہ یعنی بہت زیادہ دے دیا ہے آپ نے۔ اور ابتدا میں بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے خالد رأیتہ، خالد رأیتہ، تو کلام کے ابتدا میں۔ اور فجائیہ کی مثال میں بھی دیکھیے، جئت فإذا الولد یوبقہ ابو، جئت تو میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لڑکے کو اس کا باپ ڈانٹ رہا تھا، ڈپٹ رہا تھا، توبیخ کر رہا تھا، یوبقہ۔ واو حالیہ کے بعد اس میں مشغول عن بھی مرفوع ہوتا ہے، دیکھیے، سافرت والشعب ینہاہ الخطیب عن الحرب، سافرت میں نے سفر کیا، کہ والشعب یعنی قوم کی حالت یہ تھی کہ ینہاہ الخطیب عن الحرب، کہ خطیب انہیں جنگ سے روک رہا تھا۔ تو یہاں والشعب جو ہے مرفوع ہے اور واو حالیہ کے بعد آیا ہے۔ تو اب یہاں مشغول عن کی کچھ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ کل 7 مثالیں ہیں۔ پہلی مثال سورہ نحل کی آیت ہے، والانعام خلقہا، دیکھیے الانعام منصوب ہے اور خلقہا، اور ہم نے ان کو پیدا کیا، خلقہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، تو اس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، دیگر فوائد بھی ہیں، اور اس کی تمہاری خوراک بھی اسی میں سے تم کھاتے ہو۔ اچھا، سورہ قمر میں ہے، دیکھیے، ابشرا منا واحدا نتبع، اب ابشرن یہ سوال کے بعد ہے، بشرن منصوب ہے، یہاں آگے اس کی ضمیر آ رہی ہے نتبعہ، ہو کی ضمیر وہ بشر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایک انسان، قوم سمود نے کہا کہ ایک آدمی حضرت صالح جو منا، جو ہم ہی میں سے ہے، تو واحداً ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، نتبعہ کیا ہم اس کے پیچھے چلیں، کیا ہم اس کا اتباع کریں، کیا اس کی پیروی کریں؟ تو دیکھیے بشرن کو منصوب کیا گیا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اسی طرح دیکھیے سورہ رحمان کی آیت ہے، والارض وضعہا للانام، والارض کو پہلے لایا گیا، اور وضعہا کی جو ضمیر ہے وہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، ضمیر مؤنث، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اور یہ مثال ہم پہلے دے چکے ہیں، والقمر قدرناہ، قمرہ کو منصوب کیا گیا اور اس کے بعد قدرناہ لایا گیا، تو یہ الگ جملہ ہے، یہ قدرناہ دوسرا جملہ ہے۔ سورہ زاریات کی مثال دیکھیے، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور آسمان اس کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ تو سماء منصوب ہے اور بنیناہا، ہا کی ضمیر سما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگلی مثال سورہ رحمان ہی کی دیکھ لیجیے، والسماء رفعہا ووضع المیزان، والسماء منصوب ہے، پہلے یہ الگ جملہ ہے، رفعہا، اور ہا کی ضمیر سما کی طرف لوٹ رہی ہے۔
سورۃ الدہر کی آیتیں دیکھیے، والظالمین اعد لہم عذابا علیما، تو ظالمین یہاں والظالمین اعد لہم، یہاں الظالمین منصوب نہیں ہے، بلکہ جس طرح حرف جر لام کی وجہ سے لہم میں اس میں ضمیر ہم مجرور ہے، اسی طرح الظالمین بھی مجرور ہے، اعد لہم، لہم تو لام حرف جر ہے، لہم، لام حرف جر کی وجہ سے ہم مجرور ہو گیا ہے، تو یہاں بھی ظالمین منصوب نہیں ہے بلکہ مجرور ہے، تو جہاں تک ظالمین کا تعلق ہے تو ان کے لیے تو ہم نے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ سبق تھا مشغول عن اور اس کے اعراب کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔